تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، مگر جب کہانی کو الفاظ کا رنگ دے دیا جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گڑھی ہوئی کہانی ہے یا فیبریکیٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ ہم کو اپنی آواز میں ٹیپ کر کے بھیجتے ہیں تو اس میں کچھ پنکھے کی آوازیں، کچھ بچوں کا شور، کچھ اردو کی گرامر کی مسٹیکس، اس لیے اس کو جب اپنے الفاظ میں رنگ دیا جاتا ہے تو لوگ اس کو فیبریکیٹڈ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے جن کو الفاظ کا رنگ دے کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سنیے اور پھر کمنٹس میں بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔ یہ میری ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی 17 سال پرانی ہے، جس کی میں گواہ ہوں۔ میں سکر میں رہا کرتی تھی۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ میری بیٹی کی عمر اس وقت 10 سال تھی اور بیٹی کی عمر 6 سال۔ میرے شوہر ایک سرکاری ادارے میں ملازم تھے۔ ایک دن بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور سیاہ بادلوں نے آسمان پر اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ ہر طرف جل تھل ہو رہا تھا۔ اس طوفانی بارش کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بچوں کے اسکول بھی بند تھے۔ ہمارے گھر بچوں اور دیگر ضروریات کے لیے دودھ باہر سے آیا کرتا تھا، لیکن اس طوفانی بارش کی وجہ سے دودھ بھی نہ آ سکا۔ دودھ کی دکان گھر سے قریب تھی۔ میں نے اپنی بیٹی، جس کا نام سکینہ تھا، اس سے کہا کہ چھتری لے جاؤ اور دودھ والی کی دکان سے جا کر دودھ لے آؤ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ امی مجھے چپس بھی چاہیے۔ میں نے حامی بھر لی اور بیٹی کو دودھ کے پیسوں کے ساتھ چپس کے پیسے بھی دے دیے۔ میری بیٹی دودھ لینے چلی گئی۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ میرے شوہر صبح ہی سے اپنے کام پر چلے گئے تھے اور بارش میرے شوہر کے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ میری بیٹی سکینہ بخیریت گھر واپس آ جائے۔ میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سکینہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو پڑوس میں چھوڑا اور خود اپنی بیٹی کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے دودھ کی دکان پر پہنچی اور دکاندار سے پوچھا کہ میری بیٹی سکینہ دودھ لینے آئی تھی۔ دکاندار نے کہا وہ تو کافی دیر ہو گئی، دودھ لے کر چلی گئی ہے۔ میں نے دکاندار سے کہا وہ تو ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ دکاندار نے کہا باجی بچی ہے، محلے کے بچوں کے ساتھ کسی گلی میں کھیل رہی ہوگی۔ دکاندار کے جواب سے مطمئن ہو کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں گھر پہنچی، بیٹی نہیں تھی۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں بیٹی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، مگر سکینہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے سارا محلہ چھان مارا، مگر میری بیٹی سکینہ مجھے نہ مل سکی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شوہر نے کہا تمہاری بہن کے گھر نہ چلی گئی ہو، وہاں پر بھی معلوم کر لو۔ میں اپنی بہن کے گھر گئی، مگر وہاں پر بھی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سکینہ کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ میں دیوانہ وار محلے میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتی رہی، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، مگر سکینہ کا کچھ سراغ نہیں ملا۔ میرے شوہر بھی کام سے واپس آ چکے تھے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، مجھے لان تان کرنے لگے کہ میں نے کیوں سکینہ کو اس بارش میں دودھ لینے کے لیے بھیجا۔ اب کہاں تلاش کریں گے اسے؟ میرے شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں اپنے آپ کو مجرم تصور کرنے لگی۔ نہ میں اسے باہر بھیجتی اور نہ میری بیٹی کھوتی۔ میرے شوہر نے کہا پولیس میں اطلاع کرنی چاہیے۔ ابھی ہم جا ہی رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سکینہ گھر کی طرف چلی آ رہی ہے۔ میں اور میرے شوہر دیوانہ وار اپنی بیٹی کی جانب دوڑے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اپنی بیٹی کو پکارتی رہی، سکینہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ مگر وہ بالکل خاموش تھی، ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے پھر پوچھا سکینہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مگر وہ مسلسل خاموشی سے پھر اچانک وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ کسی مینٹل ٹراما میں ہے، شاید اسی لیے کہ وہ تھک گئی ہے۔ اگلے دن
جب میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ بہت مشکل سے جاگی۔ میں نے اسے پکارا اور اس کا حال پوچھا، مگر وہ ابھی بھی خاموش تھی، میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی، بڑی مشکل سے ناشتہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھ گئی۔ وہ چھت کو تکے جا رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر سکینہ کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، سارے ٹیسٹ کروائے، سارے ٹیسٹ نارمل تھے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ جب سارے ٹیسٹ نارمل ہیں پھر سکینہ کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔ ہم سکینہ کو لے کے ماہر نفسیات کے پاس گئے۔ اس نے سکینہ کو دماغی سکون کی ادویات دے دے کر ہمیں روانہ کر دیا۔ سکینہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کے دوست نے ہمیں کسی عامل سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا اور ہمیں ایک عامل کا ایڈریس دیا کہ سکینہ کو اسے دکھایا جائے۔ میرے شوہر عامل کو لے کر گھر آئے اور انہیں سارا ماجرا بتایا۔ عامل نے سکینہ کا معائنہ کیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے وہ پڑھائی کرتے جا رہے تھے سکینہ کی آنکھیں لال انگارہ ہوتی جا رہی تھیں۔ سکینہ نے عامل کی گردن دبوچ لی اور مردانہ آواز میں کہا، اپنی خیریت چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا ورنہ جان سے جائے گا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس عامل کو سکینہ کے چنگل سے آزاد کروایا۔ اس عامل نے کہا کہ بچی پر کسی جنات کا سایہ ہے، یہ میری بس کی بات نہیں۔ حیدرآباد میں ایک پیر صاحب ہیں جن کا نام خیر دین ہے، آپ لوگ ان سے مل لیں، کیا معلوم وہ آپ کی مدد کریں۔ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم سکینہ کو لے کر حیدرآباد پیر صاحب کے دربار میں پہنچے۔ پیر صاحب نے پڑھائی شروع کی اور اس جن کو حاضر کیا۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیوں تنگ کر رہے ہو اس بچی کو، کیوں نہ چھوڑ دو اس کو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس جن نے کہا کہ ایک دن یہ بچی دودھ لے کر آ رہی تھی، میں نے انسانی شکل میں آ کر اس بچی سے دودھ مانگا مگر اس نے مجھے دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کی تھیلی گر گئی اور سارا دودھ گر گیا۔ میرے بچے بھوکے تھے۔ پیر صاحب نے کہا کہ بدبخت، یہ ایک چھوٹی بچی ہے، دودھ اس کی ماں نے منگوایا تھا، تو جن ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو کسی بھی دکان سے دودھ لے سکتا تھا، پھر اس بچی کو کیوں ستایا، جاتا ہے یا پھر میں کچھ کروں۔ اس جن نے جواب دیا کہ اگر اس بچی کے والدین مجھے مسلسل 15 دن دودھ مہیا کر دیں تو میں اس بچی کو آزاد کر دوں گا، ورنہ مرتے دم تک یہ میرے زیر اثر رہے گی۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، اس بچی کو آزاد کر دے، یہ لوگ تجھے اسی جگہ پر 15 دن تک دودھ رکھ دیا کریں گے، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو پھر سے پریشان نہیں کرے گا۔ جن نے جواب دیا، آپ اس بچی کا بال اپنے پاس رکھ لیں، اگر میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی کروں تو آپ اس بال کو جلا دیجیے گا۔ پیر صاحب نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ 15 دن تک ایک پیالہ دودھ اسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس جن نے پیر صاحب کی ضمانت پر سکینہ کو آزاد کر دیا۔ وعدے کے مطابق میرے شوہر 15 دن تک ایک پیالہ دودھ اسی جگہ پر رکھتے رہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ 15 دن گزرنے کے بعد میرے شوہر نے دودھ رکھنا بند کر دیا۔ پیر صاحب نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے سکینہ کے گلے میں پہنا دیا جائے۔ جب سکینہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو ہم نے اس سے سارا قصہ معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ دودھ لے کر واپس آ رہی تھی تب ایک بہت ہی لمبا آدمی آیا اور اس سے دودھ کی تھیلی مانگنے لگا۔ اس کے کان بہت لمبے تھے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی اور میرے ہاتھ سے دودھ کی تھیلی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ آج اس واقعے کو گزرے 17 سال بیت چکے ہیں۔ سکینہ بھی اب بڑی ہو چکی ہے۔ آج بھی جب ہمیں یہ واقعہ یاد آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو سکینہ کے ساتھ پیش آئی اور اس کی ماں نے یہ اپنی زبانی وائس ریکارڈ کر کے بھیجی تھی، لیکن اس میں گرامیٹیکلی اتنی مسٹیکس تھیں اور اتنا شور تھا کہ اگر ہم وہ ٹیپ چلا دیتے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے اس کو اپنے الفاظ کا رنگ دے کر تحریر کیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی۔